آج کے سبق میں آپ سیکھ سکتے ہیں فونٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنا، فونٹ کو استعمال کرنا اور الفاظ کو جوڑ کر لکھنا۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اردو ڈیزائنر کو ہم نے اوپن کیا۔ اردو ڈیزائنر اوپن کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک تو پریمیم لیا ہوا ہے، دوسرا آن لائن بھی ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں جو نیو ڈیزائن ہے اس پہ کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کوئی بھی اس کی سائز لے سکتے ہو۔ میں یہ لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں ایڈ ٹیکسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں کچھ بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ لفظوں کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے گلزار میں سین کیوں ڈالا ہے۔ یہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے میں اس کی کاپی کر لیتا ہوں تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر سے نہ لکھنا پڑے، اور اس کو میں صرف یہاں تک لکھ لیتا ہوں اور اس کی بھی کاپی کر لیتا ہوں۔ کاپی کرنے کے بعد آپ نے فونٹ میں جانا ہے اور فونٹ میں آپ نے انسٹال میں کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا فونٹ جو ہے آپ کو ڈسکرپشن پہ بھی یہ فونٹ کا لنک مل جائے گا، اور آپ اگر واٹس ایپ پہ کلک کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر سکرین پہ جو نمبر نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ جو ہے یہ نمبر پہ میسج کر کے آپ مجھ سے یہ فونٹ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے یہاں جو نیچے والی لائنیں ہیں اس کو آگے لے جاتے ہیں اس طرح، اور اس کو ریسٹور کر لیں گے یہاں سے۔ جیسے ہی ریسٹور کریں گے تو یہ ہمارے جو ہے ٹیکسٹ نہیں رہے گا بلکہ یہ امیج کی طرح بن جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں سے تھوڑا سا نیچے والی لائن پہ اس طرح آگے یہ پنسل والا نشان جو ہے اس پہ آ کے کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے برش کی سیٹنگ کر لینی ہے، جو بھی آپ کو اچھی لگے۔ میں یہ لینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے جو ہے یہ نیچے والا جو جگہ ہے اس کو ختم کر دینا ہے اس طرح۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایڈ ٹو ڈیزائن کر دینا ہے۔ تو یہ ہمارا جو اس کو ہم نے تبدیل کیا تھا اور اس کے نیچے جو ہے وہ بھی کاٹ دیا ہے، تو یہ ہمارا اصل مقصد ہو گیا، اور یہ اوپر والا جو ہے اس کو ہم کنارے میں رکھ دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں ہم نے جو ہے زے لگانا ہے، تو ہم یہاں صرف زے لکھ لیتے ہیں۔ زے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا اس طرح بڑا کر دینا ہے، اور یہاں آپ نے اس کو فٹ کر دینا ہے۔ تو اس کا اپنا خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں اس میں غلطی ہو جائے۔ تو یہ ہو گیا۔ اچھا، ایک بات اور کہ یہ جو ہے اس کو اگر ہم اس طرح لکھیں، اس کے آگے ہی زے لکھ دیں تو یہ کیسے بنے گا؟ یہ اس طرح نہیں بنے گا جیسے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری ایک بات کہ اگر ہم سین کو درمیان سے نکال دیں، صرف زے لگائیں اور اس کے بعد ہم اس کو چینج کریں اس فونٹ میں، تو کیسا آئے گا؟ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اس طرح لمبا سا نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے ہم نے، وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستانی جگاڑ، تو ہم نے پاکستانی جگاڑ لگایا ہے۔ اس کے بعد الف اور رے بھی لکھ لیتے ہیں، اور اس کو یہاں ہم فٹ کر لیتے ہیں۔ باقی جو نام ہیں ان کو ہم نیچے کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، اور
یہ والا جو نام ہے یہ والا، ان کو ہم نے ایک کر دینا ہے اس طرح۔ آپ پہلے سے دیکھ لینا کہ یہ جو اوپر لکیریں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہاں سے، یہ دیکھیں یہ ساری، اگر یہ نیچے کہیں جا رہی ہے تو ایسا سمجھو کہ آپ نے ان کو بھی سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے یہاں رہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم پھر لیئر میں جاتے ہیں، تو ان تین کو ہم نے سلیکٹ کیا ہو تو ان کو ہم نے گروپ کر دینا ہے۔ گروپ کرنے کے بعد یہ ہمارا ایک ہی نام بن گیا ہے۔ اس کو آپ جدھر بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، بڑا کرنا چاہتے ہیں، چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کرنا چاہتے ہیں، لمبا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی اوپر نیچے یہ ساری سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے یہاں نیو پہ کلک کر دینا ہے، یہ والا نیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے پھر سے اسپیشل ٹیکسٹ میں آنا ہے۔ اسپیشل ٹیکسٹ کے بعد ہی آپ اوپر لائنیں جو نظر آ رہی ہیں یہاں سے آپ نے اعراب تلاش کرنے ہیں، اعراب لکھا ہوگا یہ والا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس پہ کلک کریں۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو مختلف قسم کی چیزیں نظر آ جائیں گی۔ آپ یہاں سے کوئی بھی شیپ یہ اوپر لگانے کے لیے لے سکتے ہیں۔ تو میں یہ لینا چاہتا ہوں تو اس پہ کلک کرتے ہیں۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو چھوٹا بڑا کر کے اوپر نیچے جدھر بھی لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ یہاں سے آ جائیں، اس کی مدد سے آپ اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا۔ آپ فونٹ کہاں سے لے سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم سب سے پہلے کروم براؤزر پہ۔ کروم براؤزر میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اردو یہ نگار جو ہے .com لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی مل جائے گا، تو اس پہ ہم کلک کر لیتے ہیں۔ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اردو فونٹ ڈاؤن لوڈ۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، یہ TTF یہ جو ہے یہ موبائل میں استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو کنورٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ دوسرا فونٹ جو ہوتا ہے وہ زپ فائل میں ہوتا ہے، تو اس کو ہم پھر سے TTF میں تبدیل کریں گے، تب جو ہے وہ دیکھیں آپ نیچے یہاں دیکھ سکتے ہیں زپ فائل اور TTF فائل، صحیح ہے۔ تو اس طرح ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر لیں۔ اور یہ ہے ہمارا جو میں نے وہاں استعمال کیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں سین کو، تو یہ ہے۔ تو یہاں سے آپ کلک کریں گے تو جیسے ہی یہ آپ کے موبائل میں آ جائے گا، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہاں اردو ڈیزائنر کو اوپن کرنا ہے۔ اردو ڈیزائنر اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں کچھ بھی لکھ لیں۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کو بند کر دینا ہے۔ بند کرنے کے بعد آپ نے اپنی موبائل گیلری میں جانا ہے جہاں آپ نے اس فونٹ کو سیو کیا تھا۔ موبائل گیلری میں جانے کے بعد آپ نے موبائل میں فون سٹوریج میں رکھا ہے یا کارڈ میں رکھا ہے، تو وہاں آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے ڈاؤن لوڈنگ میں۔ تو آپ نے جہاں بھی رکھا ہوگا وہ وہیں پڑا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمارا فونٹ ہے اور یہ فائل جو ہے یہ ہے۔ اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے، اس کو اس طرح تھوڑا سا پکڑ کے، پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے سینڈ آپشن پہ کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں اس پہ کلک کر دیں گے اردو ڈیزائنر میں، تو یہ ہمارا جو ہے وہاں اردو ڈیزائنر میں یا کائن ماسٹر میں یا اسی طرح جس میں بھی آپ اس فونٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہاں استعمال ہو سکتا ہے۔